دجال آئے گا اور دجال کے آنے سے پہلے کیا حالت ہوگی؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں 3 سال ایسے آئیں گے کہ ایک سال ایسا آئے گا کہ آسمان سے 1/3 پانی نازل ہونا بند ہو جائے گا، اور زمین سے جو غلے نکلتے ہیں 1/3 غلے نہیں اگیں گے۔ اگلا سال آئے گا تو 2/3 پانی آسمان سے اترے گا نہیں، یعنی بارش نہیں ہوگی، اور زمین سے 2/3 غلہ نہیں نکلے گا۔ اور تیسرا سال آئے گا 1 قطرہ بھی آسمان سے پانی کا نہیں برسے گا، اور زمین سے 1 دانہ بھی نہیں اگے گا۔ لوگ فقر و فاقہ کے اندر اور قحط سالی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ ایسے وقت میں دجال کا ظہور ہوگا، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے حکم سے بارش ہوگی، چونکہ امتحان اللہ پاک نے لینا ہے، اور ایمان بالغیب کے اوپر کون سے لوگ ہیں ان کا امتحان کا وقت ہوگا، لہٰذا اللہ پاک اس کو استدراج کے طور پر یہ طاقت دیں گے، اس کے حکم سے بارش ہوگی، اور زمین کے خزانے ایسے اس کے ساتھ ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا فعاسن یمیناً وعاسن شمالاً، شمال جنوب اور میں بہت جلدی سے وہ پھیل جائے گا، اور اس کا زمین کے اندر تیزی سے چلنا ایسا ہوگا جیسا کہ بارش ہو اور اس کے پیچھے بہت تیز ہوا لگی ہوئی ہو اور بارش اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے دجال اتنی تیزی کے ساتھ زمین کے اوپر سفر کرتا ہوا نظر آئے گا، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 40 دن ٹھہرے گا، اور اس کے 40 دن ایسے ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن جو ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور وہ زمین کے اندر آئے گا اور فتنہ قائم کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ ایک بندے کے پاس آ کر کہے گا کہ تو مجھے خدا مانتا ہے، وہ کہے گا جی کوئی نشانی دکھاؤ، تو وہ کہے گا میں نشانی یہ دکھاتا ہوں کہ تمہارا جو باپ مر چکا ہے اور فوت ہو چکا ہے اس کو میں زندہ کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہے گا اچھا اگر آپ میرے باپ کو زندہ کر دو تو میں آپ کو اللہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور دجال جو ہے وہ شیطان سے کہے گا فَيُخَيَّلُ عَلَيْهِ، وہ شیطان اس کے باپ کی صورت بن کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، جی لو تمہارا ابا جان زندہ ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے اس کو طاقت بھی دینی ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے 1 ہاتھ کے اندر پانی ہوگا اور 1 ہاتھ کے اندر اس کے آگ ہوگی، جس کو وہ پانی بتائے گا حقیقتاً وہ آگ ہوگی، اور جس کو وہ آگ کہے گا حقیقتاً وہ جنت ہوگی، تو کوئی بندہ اس کی کسی بات سے شبہ میں نہ پڑ جائے۔ بہرحال اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ جیسے مسیح ضلالت یعنی دجال کے بارے میں بہت کثرت سے اور بڑے اہتمام سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد میں وہ نکلا تو تم میں سے جو آدمی اس کو دیکھے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دے، اللہ اس کو اس کے فتنے سے بچا لیں گے۔ سورہ کہف جو جمعے کے دن پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بندہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے من سمع منکم الدجال فلینأ منہ، تم میں سے جو آدمی دجال کے بارے میں سنے تو اس کے قریب نہ جائے بلکہ اس سے دور بھاگے، اس لیے کہ بعض دفعہ ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتا ہوا اس کے پاس جائے گا، لیکن اس کو جتنے شبہ اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کو دیکھ کر وہ بھی اس کا ساتھی بن جائے گا اور اس کا ایمان بھی نہیں بچے گا، لہٰذا اس سے دور رہنا۔ بہرحال اس طریقے سے بہت ساری چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی فرمائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔